آیا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ اب اگر ان پر قضا نمازیں تو اس کا حساب لگا لیں کتنی نمازیں قضا ہیں۔ 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، 12 سال سے لے کر سمجھو 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو اس طرح یہ کہ جیسے نماز کا فدیہ اس میں صدقہ فطر کی مقدار میں، تو سپوز کریں گے وہ 100 روپے کی بنتی ہے، تو ایک نماز کا فدیہ آج کی تاریخ میں تو یہ 100 بنتا ہے۔ تو اب ایک نماز کا 100 روپیہ سمجھو ہو گیا، 5 نمازیں فرض اور ایک وتر، تو یہ 6، تو یہ 600 بنے ایک دن کے۔ اس طرح مہینے کے 18,000 بن گئے، 18,000 بن گئے، اور سال بھر کے 12 سے ضرب 18,000 کو دے دیں، 2,16,000 سال کے بنے۔ 2,16,000 میں اگر 3,000 پلس کر لیں گے تو یہ ایک سال کے روزے اور نمازوں کا 2,19,000 بن جائے۔ کیا بات ہے! تو یوں جیسے کہ آپ اتنی رقم ہے آپ کے پاس اور آپ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ ہے، اس کا ہیلہ شرعی کی اجازت ہے اس میں کہ کسی فقیر شرعی کو جو حقدار ہو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، ایسا کوئی فرد آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی سے، تو اس کو یہ دے دیں۔ وہ اس نیت سے اس نے اس کو پکڑ لیا، قبضہ کر دیا، اب اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا، آپ نے پھر اسی نیت سے سال بھر کے فدیے کی نیت سے دیا، تو یہ لوٹ پھر لین دین کرنے سے وہ آپ کے 60 سال تک کا یا 70 سال جو بھی ہو، یہ سارا فدیہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہیلا علماء نے لکھا ہے، کیونکہ ورنہ اتنی ساری رقم ہر ایک دے نہیں سکتا ہے نا، یہ آسان ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آیا کہ اگر کسی شخص کے منت کے روزے رہتے ہوں، فرض روزے نہیں، منت کے، تو اس کی اولاد اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔ اس طریقے سے منت کا کسی نے حاجیہ عمرہ مانا تھا، اولاد کرے گی۔ منت کا صدقہ اور خیرات مانا ہوا تھا، اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے ادا کرے گی خود فزیکلی۔ نمازیں نہیں پڑھے گی، نمازیں اگر نہیں پڑھی ہیں تو عذاب بھگتے گا، پیچھے آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یہاں تو فقہ حنفی میں باقاعدہ انہوں نے ایک صدقہ فطر کے برابر ہیلہ بنایا ہوا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جی ابا جی مر جانا اور ابے کے ذمہ سپوز 50 سال کی نمازیں ہیں، تو کہتے ہیں 50 سال کے آپ 365 دن بنائیں اور روزانہ کی 5 نمازیں ملٹیپلائی کر کے ایک ڈیجٹ نکلے گا، فی نماز ایک صدقہ فطر، ٹھیک ہے جی، وہ 2.5 کلو گندم، اس کے عوض ایک نماز معاف ہو جائے گی، وہ آپ نے یعنی مسجد میں مدرسے میں آپ نے گفٹ کرنا ہے۔ وہ سر وہ تو ٹنوں ٹن گندم بن رہی ہوتی ہے، تو اس کا بھی انہوں نے آگے سے سولوشن دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سر، اسی ہے نا، ہم ہیں نا، تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ یہ کریں کہ آپ 1 مہینے کا کر لیں، کچھ تو سانو دیو نا، تو کہتے ہیں آپ 1 مہینے کی گندم جتنی وہ نمازیں بنتی ہیں وہ آپ ہمیں گفٹ کریں، گفٹ اس کی طرف سے آپ ادا کریں، گفٹ نہیں، گفٹ تو وہ کرے گا واپس۔ وہ کہیں جی میرے ابا جی کی 8 سے جو 30 سال پہلے مہینے کی نماز چھوٹی تھی نا، اس پورے مہینے کا صدقہ فطر آپ کے لیے۔ تو آگے وہ جو عالم صاحب ہے نا وہ لیں گے، وہ آپ کو کہیں گے اچھا جی یہ میں نے گندم یا پیسے اس کے ایکویلنٹ لیے، یہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، تحفہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کو واپس گفٹ کرے گا۔ آپ پھر اس کو کہیں گے اچھا جی 30 سال پہلے اس سے اگلے مہینے کا، اس طرح رہے گا تو 1 مہینے کا کرتے کرتے پائے جی ابا بچ جائے 3 مہینے دے پیسے، کوئی مہنگا سودا ہے کسی کا ابا بچ جائے، یہ لادہ بات ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین بھی پوری فدیہ دے دی جائے تو اللہ کے عذاب سے بھی کوئی بچ سکتا، وہ تو قرآن ہے نا، کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور، وہ تو قرآن ہے نا۔ یہ بابے نے پھر ایک کہانی کرائی ہے، کرتے پھر انہوں نے باقاعدہ پورا لکھا، انہوں نے کہا جب اینڈ ہو جائے نا جب، تو اینڈ پہ آپ اس کو دے دیں۔ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ اینڈ پہ جب آپ دیں گے تو اب وہ آپ کو گفٹ نہیں دے گا، اس کے پاس ہی رہنے دیں۔ اتنی انہیں محنت کرائی ہے، نال ہو کے ابا بخشوایا ہے، اے نا اینڈ تے پھر گفٹ لو دے گھر ہی ٹر جاؤ۔ سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں جی، اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھ لینا کہتے یار کی لکھ کے گئے رہے یار، یہ کہ لکھ چھڑیا نے۔ اس طرح کے بہت سارے ہیلے لکھے ہوئے ہیں، فتاوی عالمگیری میں یہاں تک لکھا ہے، ظاہر اب مرد یا عورت میں سے ایک ہی مال کا مالک ہوتا ہے نا عموماً، یعنی گھر میں زیورات ہیں سپوز، تو بیوی اگر مالک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سال کے بعد زکوٰۃ بنتی ہے، وہ کہتے ہیں سال پورا ہونے میں جب 1 دن رہ جائے نا تو وہ بیوی بلا کے خاوند کو گفٹ کر دے سونا، تو اس کا سال پورا ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی۔
اور جب خاوند کا سال پورا ہونے لگے نا، ایک دن پہلے بلا کے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، پوری زندگی موجہ مار دے، روزگار ہی کوئی نہیں. یہ لکھا ہوا ہے، یعنی پورا باقاعدہ ہیلوں کے اوپر چیپٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ طریقے بتائے ہوئے ہیں. اور یہی اصحاب سبت نے بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا تھا اس طرح کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے اوپر. تو یہ سارے وہ اس طرح کے ہیلے کرتے ہیں. تو میت کی طرف سے نہ آپ نے نماز پڑھنی ہوگی، صرف منت کے روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج اور عمرہ کریں گے،